مسیح یسوع کے زندہ پاک جلالی نام میں آپ سب کو سلام۔ میرا نام پاسٹر آصف گل ہے اور میں پاکستان چرچ آف ناظرین کے پلیٹ فارم پہ کام کر رہا ہوں کراچی کے اندر۔ آج ہم خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے سیکھیں گے جلال ٹی وی کے ذریعہ سے۔ آج ہم نوجوانوں کے متعلق تھوڑا سا سیکھیں گے۔ میرے ساتھ آپ نکال سکتے ہیں رومیو کے نام مقدس پولس رسول کا خط، اس کا 8واں باب اور اس کی 19ویں آیت سے میں پڑھوں گا۔ خداوند کے کلام میں یوں مرقوم ہے، کیونکہ مخلوقات کمال آرزو سے خدا کے بیٹوں کے ظاہر ہونے کی راہ دیکھتی ہے، اس لیے کہ مخلوقات بطالت کے اختیار میں کر دی گئی تھی، نہ اپنی خوشی سے بلکہ اس کے باعث سے جس نے اس کو اس امید پر بطالت کے اختیار میں کر دیا کہ مخلوقات بھی فنا کے قبضہ سے چھوٹ کر خدا کے فرزندوں کے جلال کی آزادی میں داخل ہو جائے۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ میرے عزیزوں، خدا کا بندہ پولس رسول ہمیں بتاتا ہے کہ یہ جو کائنات ہے، یہ مخلوقات جو ہے، یہ بطالت کے اختیار میں ہے، جھوٹ، مکر، فریب کے اختیار میں ہے۔ ابلیس کی ان شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں رہتی ہے، ان کے اختیار میں کر دی گئی ہے۔ اور خدا کے لوگ جو ہیں وہ اس چیز کو جاننا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں کہ کوئی آئے ہمیں جو خوشی کی خبر سنائے، ہمیں اس دلدل سے، ان مصیبتوں سے، ان ساری پریشانیوں سے چھٹکارا دے۔ آج کے مسیحی جو ہیں، جن سے بڑے بڑے وعدے کیے گئے ہیں، جن سے خدا وعدے کرتا ہے اور خدا کہتا ہے کہ مانگ تو میں قوموں کو تیری میراث اور زمین کے انتہائی حصے تیری ملکیت ٹھہراؤں گا، آج ہماری ملکیت لینے کے لیے، آج خدا کے وعدوں کو پورا اپنی زندگی میں ہوتے ہوئے دیکھنے کے لیے ترس رہے ہیں، اور لوگ ایک ہی ریکوائرمنٹ کرتے ہیں، کوئی آئے جو ان کو اس بطالت سے نکالے۔ میرے عزیزوں، خدا کا بندہ پولس رسول لکھتا ہے کہ مخلوقات کمال آرزو کے ساتھ، ایسی آرزو ہے کہ کوئی ایسے تسلی برے الفاظ، کوئی ایسا رستہ دکھائے جس کے وسیلہ سے ہم خدا تک پہنچیں، ہم نجات پائیں، ہم اپنی مصیبتوں، مشکلوں، پریشانیوں سے، اس غلامی سے آزادی حاصل کریں۔ اور مخلوقات خدا کے بیٹوں کے ظاہر ہونے کی راہ دیکھ رہی ہے۔ میرے عزیزوں، جب خدا نے ہمیں اپنے بیٹیاں اور بیٹے بنایا ہے تو یقین مانے میرا اور آپ تمام نوجوانوں کا، تمام ان پاسٹر صاحبان کا مخلوقات کمال آرزو سے انتظار کر رہی ہے، تاکہ ہم ان کو خدا کی راہیں بتا سکیں، نجات کا صحیح رستہ دکھا سکیں۔ آج بہت سارے لوگ، بہت ساری جانیں ہیں جو اپنی زندگی، اپنی بقا کی سلامتی کی جنگ لڑ رہی ہیں کہ ہمیں ہمیشہ کی زندگی مل جائے، مگر خدا کا کلام کہتا ہے کہ ہمیشہ کی زندگی یسوع کے اندر ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، ہمیشہ کی زندگی پانے کے لیے ہمیں ان لوگوں کو جو کمال آرزو کے ساتھ خدا کے بیٹوں کی راہ دیکھتی ہے، ہمیں اپنے آپ کو ان پر ظاہر کرنا ہے، ان کو نکالنا ہے، ان کا ہاتھ پکڑنا ہے۔ ہاتھ پکڑنا ہے، ٹانگ نہیں پکڑنی۔ ہاتھ پکڑ کر ان کو اس دلدل سے نکالنا ہے، تاکہ وہ جس چیز کی آرزو کر رہے ہیں، خدا کے کلام میں خداوند ہے، اگر کوئی بھوکا ہے، اگر کوئی پیاسا ہے تو اس کو کھانا کھلا، پیاسا ہے تو اس کو پانی پلا۔ یہ خدا کے بیٹے اور بیٹیوں کی راہ دیکھ رہی ہے مخلوقات۔ میرے عزیزو، جب ہم خدا کے کلام میں سے دیکھتے ہیں، جب عہد عتیق میں جاتے ہیں، تو جب قضات کی کتاب اس کے 6 باب کو جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ ایک بڑے زبردست جنگجو، بڑے زبردست سورما کا ذکر ہے، جس کے بارے میں بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ لوگ آرزو کر رہے ہیں، لوگ رستہ دیکھ رہے ہیں کسی ایسے نوجوان کا جو آئے، ان کی زندگیوں میں امید لائے، ان کو غلامی سے چھڑائے، ان کو ایسا چھٹکارا دے کہ وہ آزادی حاصل کر کے اپنے گھروں میں، اپنی سرزمین میں آزادی سے رہ سکے۔ میرے عزیزو، میں خدا کے بندہ، خدا کے سورما جدعون کی بات کر رہا ہوں۔ جب 6 باب سے ہم قضات کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ قوم بنی اسرائیل نے بدی کی۔ جب ہم گناہ میں، جب ہم خدا سے دور جاتے ہیں، ہماری جدائی کا، ہمارے خدا سے پیچھے ہونے کا سبب ایک ہی ہوتا ہے، گناہ، بدی۔ لکھا کہ جب قوم بنی اسرائیل نے
خدا کی حضوری میں گناہ کیا تو خدا نے ان کو مدیانیوں کے قبضہ میں کر دیا، مدیانیوں کے قبضہ میں کر دیا، جس کا مطلب ہے کہ ٹھوکر کھلانے والی چیز۔ جب ہم خدا سے دور ہوتے ہیں، جب آج کل کے نوجوان بے روا روی کا شکار ہیں، جب خدا سے دور ہیں، تو بہت سی چیزیں ٹھوکریں کھلانے والی ان کے رستوں میں ہیں، جن کو ہٹانے کے لیے خدا کے بیٹوں کی ضرورت ہے، خدا کے بیٹوں کو ظاہر ہونے کی ضرورت ہے، جس کی آرزو کر رہے ہیں نوجوان۔ کوئی ایسے نوجوان ہمیں ملیں جو ہمیں خدا کی طرف لے کر جانے والے بنے، نہ کہ ٹھوکریں کھلانے والے بن سکیں۔ میرے عزیزو، جب خدا نے دیکھا، خدا کے لوگوں نے فریاد کی، ہم ہمیشہ خدا کی ذریعے فریاد تو کرتے ہیں، مگر جیسے خدا چاہتا ہے ویسے نہیں کر پاتے۔ ہمارے اندر حوصلہ، دلیری، ان چیزوں کی کمی ہوتی ہے۔ بہت سی چیزیں بھی ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں خدا سے دور لے جاتی ہیں، ہمیں بڑی آسانی سے وہ ورگلا کر خدا سے دور لے جاتی ہیں۔ جب قوم اسرائیل خدا سے دور ہے تو ایک نبی ان کے پاس بھیجا گیا، اور نبی نے کہا کہ خداوند تمہیں اس بڑی مصیبت سے رہائی دے گا۔ تو خدا کا فرشتہ جو ہے وہ یواس ابیازری کے کھیت میں آیا، اور اس کا بیٹا لکھا ہے کہ ایک کولو کے اندر جو ہے، میں کے کولو کے اندر جو ہے وہ گیہوں جاڑ رہا ہے، اور لکھا ہے کہ ان دنوں میں لوگوں نے غاروں کے اندر، کھوہوں کے اندر گھر بنا لیے، اور وہاں پر مدیانیوں کے خوف سے رہنے لگے۔ مگر ایک شخص تھا، ایک نوجوان تھا، جس نے دلیری کی، جس نے کوشش کی کہ میرا گھرانہ، میرے باپ کا گھرانہ جو ہے وہ بھوکا مر رہا ہے۔ اس نے دلیری کی، وہ اٹھا، اس کے خاندان کے اندر آرزو تھی کہ کوئی نوجوان اٹھے جو ہمیں کھانے پینے کی چیزیں مہیا کرے۔ اس نے دلیری کی، اٹھا اور کولو کے اندر جا کر گیہوں جاڑنے لگا تاکہ مدیانیوں سے اس کو چھپائے رکھے۔ اور خداوند کا فرشتہ اس پر ظاہر ہوتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ اے زبردست سورما، خداوند تیرے ساتھ ہے۔ اور جدعون جواب دیتا ہے کہ اگر خدا ہمارے ساتھ ہے تو یہ ساری مصیبتیں ہم پر کیوں گزری؟ جب ہم آج کل کے نوجوان، جب آج کل کے لوگ خدا سے گلہ کرتے ہیں تو میرے عزیزو، ہمیں سب سے پہلے اپنی زندگی کو دیکھنا ہے۔ جدعون نے گلہ کیا اس سے کہ خداوند ہمارے ساتھ، تو یہ مصیبتیں، یہ مشکلیں ہم پر کیوں گزری؟ اور اس نے کہا کہ جا اپنے اسی زور میں جا اور خداوند تیرے ساتھ ہے۔ میرے عزیزو، جب خداوند ہمارے ساتھ ہوتا ہے تو پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ جو مخلوقات ہمارا انتظار کر رہی ہے، اس مخلوقات کو جو کمال آرزو سے ہماری راہ دیکھ رہی ہے، جب جدعون اٹھا جرت کے ساتھ، دلیری کے ساتھ، تو خدا کے لوگوں کے لیے لڑنے والا، ان ساری ٹھوکروں کو رستے سے ہٹانے والا بنا، ان سارے مدیانی رکاوٹوں کو توڑنے والا بنا، جو ان کے سارے ذریعہ معاش کو آ کر قبضہ کر لیتی تھی، جو ان کے بیلوں، گائے، بچڑوں، گدھوں پر قبضہ کر لیتی تھی، ان سب کو اس نے اپنی تلوار کے ساتھ نیست و نابود کر دیا۔ آج بھی خدا چاہتا ہے کہ ایسے نوجوان اٹھیں جو بڑی ہمت کے ساتھ، بڑی طاقت اور جرت کے ساتھ ان نوجوانوں کو جو ان کے رستے میں ٹھوکریں کھلانے والی چیزیں رکھتی ہیں، نشہ ہے اور بہت سی بے روا روی کے عالم ہے جو بڑی آسانی سے نوجوانوں کو الجھا لیتی ہیں، جو خدا کی حضوری میں لے جانے سے ان کو قاصر رکھتی ہیں، ان کو ہٹانے کے لیے جدعون کی خدا کو ضرورت ہے۔